فارسی والے کہتے ہیں از دل خیزت بر دل ریزت، جو بات دل سے نکلتی ہے وہی دل میں ترازو ہوتی ہے۔ تو اللہ کے جتنے بھی پیغمبر ہوئے، جلیل القدر ہستیاں، یا جن لوگوں نے اللہ کے دین کے لیے کام کیا، تو ان کی مسائی بے لوث رہی، تبھی اس کے اثرات لوگوں تک پہنچے اور دیر پا ثمرات نصیب ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کی پاکیزہ ذوات کو کسی قسم کے لوث سے، لالچ سے، غرض سے بہر صورت پاک رکھا۔ نبیوں کی زندگیاں اس پر خود ایک سند ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کی زبان سے یہ بات کہلوائی تاکہ آنے والوں کے لیے روشنی، نور اور اجالوں کا سبب اور ذریعہ بنے۔ ہر نبی نے اپنی قوم سے یہی کہا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی صلہ طلب نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کس طرح حفاظت فرمائی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب فرعون کو کچھ نجومیوں نے بتایا کہ تیری راجدانی میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت و تاج کو الٹ کے رکھ دے گا، تکبر، رعونت، تمرد اور سرکشی سے بھرا ہوا فرعون بولا میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، اور 70,000 بچے قتل کروا دیے، 90,000 حمل گروائے۔ لوگوں نے کہا اس طرح تو نسل ہی مفقود ہو جائے گی، تو پھر 1 سال بچے قتل کرواتا، 1 سال بچے چھوڑ دیتا۔ جس سال وہ بچے قتل کرواتا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال وہ چھوڑ دیتا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جن کا نام یوحانس بتایا جاتا ہے، وہ سخت پریشان ہوئیں کہ بیٹا پیدا ہوا ہے اور میری گود سے بچہ فرعون کے سپاہی چھین کے لے جائیں گے اور اس کی گردن کاٹ دیں گے۔ ماں بہت گھبرا گئی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی جانب وحی نازل کی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک صندوق تیار کریں جس کے بالائی حصے میں سوراخ رکھیں اور حضرت موسیٰ کو اس میں بٹھائیں اور دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیں، پھر میری قدرت کے تماشے دیکھیں۔ تو موسیٰ نے یہی کیا، ایک صندوق بنایا جس کے بالائی حصے میں سوراخ رکھ دیے گئے تاکہ ہوا کی گزرگاہ رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر وہ صندوق دریائے نیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ سلام اللہ علیہا تو واپس آ گئیں، لیکن بہن سے نہ رہا گیا، وہ دریا کنارے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ کہتے ہیں جب وہ صندوق ڈوبنے لگتا تو بہن کا کلیجہ بھی ڈوب جاتا، اور جب وہ تیر کے سطح آب پہ آ جاتا تو اس کے دل کو قرار ملتا، تسکین پہنچتی۔ فرعون کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ شام کے وقت وہ اپنی بیوی کے ساتھ نیل کنارے بیٹھ کے گزرتے ہوئے پانی کے منظر سے اپنے محل کے پاس لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اچانک پانی کے دوش پہ ایک صندوق آتے دیکھا۔ دل میں تجسس اور شوق کی چنگاریاں روشن ہوئیں۔ شاہی غوطہ خوروں کو حکم ہوا کہ وہ صندوق نکال کے لاؤ، ہم دیکھیں کہ اس میں کیا ہے۔ وہ صندوق لائے اور جب اسے کھولا گیا تو ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا تھا۔ تو زوجہ فرعون نے، جس کا نام آسیہ ہے، برجستہ کہا یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ نبی کے ساتھ کیا گیا پیار رائگاں نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو بعد میں ایمان کا نور عطا فرما دیا، اور فرعون بھی اگر کہہ دیتا کہ ہاں یہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے
تو رب یہ نہ دیکھتا اس نے دعویٰ کیا کیا ہے، نبی کے ساتھ کیے گئے پیار کے صدقے اللہ اس کو بھی ہدایت عطا کر دیتا۔ خیر اس کا مقصود نہیں تھا، لیکن یہ طے ہو گیا کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ سب سے پہلی فکر یہ ہوئی کہ بچے کے لیے دودھ کا انتظام کیا جائے، تو مختلف شاہی دائیاں بلوائی گئیں، حضرت موسیٰ کو دودھ پیش کرتی ہیں، آپ دودھ نہیں پیتے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی خاتون کا دودھ نہیں پینا۔ اب پریشانی بن گئی کہ بچہ ہے اور دودھ نہیں پی رہا۔ اتنے میں کنارے چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بھی موقع پہ پہنچ گئیں اور انہیں کہا کہ ایک دائی میری نظر میں بھی ہے جس کا دودھ بچے رغبت سے پی لیتے ہیں، اگر کہو تو بلا لاؤں۔ انہوں نے کہا دیر کا ہے کہ وہ گئیں اور اپنی ماں کو ہی بلا لائیں۔ تو انہوں نے جب دودھ پیش کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پی لیا۔ قرآن میں سارا واقعہ مذکور ہے۔ اللہ اکبر۔ فرعون نے کہا کہ اے خاتون، تمہاری رہائش بھی قریب کر دیتے ہیں، کہاں رہتی ہو؟ یہاں اپنی رہائش لے آؤ اور میرے بچے کو تم نے دودھ پلانا ہے۔ آپ نے سنا کہ فرعون کہتا تھا وہ بچہ میں پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ رب نے کہا مجھے رب نہ کہنا اگر تیرے گھر میں پال کے نہ دکھایا تو۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا نبی کی شان کے لائق نہیں، تو پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ کیوں پیا؟ یہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے۔ سویبہ کا دودھ حضور نے کیوں پیا؟ تو کوئی حرج نہیں کسی کا دودھ پینے میں، بھیڑ بکری کا دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں، اونٹ اور گائے کا دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں، تو کسی دوسری خاتون کا دودھ پینے میں کیا حرج ہے؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماجرا اور تھا۔ اللہ نے اس بہانے ان کو ماں کی گود تک پہنچانا تھا۔ اور دوسری بات، کل کلاں جب فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی دعوت دینی تھی، تو فرعون نے زیر لب مسکرا کے کہنا تھا ہمارے گھر پلتا رہا، آج ہمیں عقل سکھانے آ گیا۔ اور قرآن پڑھیے، اس نے باقاعدہ یہ تانا بھی دیا، تو اللہ نے اس کا جواب پہلے سکھایا کہ جب وہ یہ کہے کہ میرے گھر پلتا رہا تو تم جواب دینا میاں پلا تیرے گھر میں ہوں، دودھ اپنی ماں کا ہی پیتا رہا ہوں۔ تو جو اپنے گھر سے کھا کے تبلیغ کی جائے اس کا نتیجہ پھر کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے پیغمبروں کی جو دعوت ہوتی ہے وہ بے لوث ہوتی ہے، بے غرض ہوتی ہے۔ اللہ اس کے اندر کوئی ایسا شائبہ بھی نہیں آنے دیتا تاکہ کوئی ان کے کردار پر، ان کی تبلیغی مساعی پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ نبیوں کی زندگیاں ان کے روز و شب اس پہ گواہ ہیں، لیکن اللہ نے ان کی زبان سے بھی بات کہلوائی اور خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے لوگو میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، تمہارے تک پیغام حق پہنچایا، تمہیں دین دیا، تم سننا نہیں چاہتے تھے تمہیں سنایا۔ یہ مشکل ہوتا ہے جب لوگ سننے کے لیے آمادہ ہوں، خود چل کے آئے ہوں، سماعتیں بچھا کے بیٹھے ہوں، تو پھر بات کرنا کیا مشکل ہوتا ہے؟ پھر تو بات کرتے ہوئے لطف آتا ہے۔ مشکل تو اس وقت ہوتا ہے جب لوگ سننے کے لیے آمادہ نہ ہو۔ حضرت نوح کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، جب تبلیغ کرنے جاتے ہیں تو کافر کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اے نوح تیری بات نہیں سنیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو کوئی زور سے سبحان اللہ نہ کہے تو ہمارا نعت خواں بھی بگڑ جاتا ہے، ہمارا خطیب بھی بگڑ جاتا ہے کہ تم نے کوئی میری عزت افزائی نہیں کی۔ لیکن وہاں کیا ہے کہ لوگ کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں، اے نوح تیری بات نہیں سنیں گے۔ حضرت نوح الجھتے نہیں ہیں، انتظار کرتے ہیں، اچھا میاں کبھی تو تھک کے انگلیاں نکالو گے، جب نکالو گے تب اللہ کا پیغام دے کے جاؤں گا۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا کی زندگی دیکھیے، گڑھے کھودے گئے، کانٹے بچھائے گئے، اجریاں ڈالی گئیں، اذیتیں دی گئیں۔ عقبہ بن ابی معیط نے کیا کیا زیادتیاں نہیں کی، گھر کا کوڑا لا کے حضور کے گھر کے سامنے ڈال دیا، کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن حضور نے تبلیغی مسائی کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہونے دی۔ بلکہ جب حضور طائف میں گئے،
اللہ اکبر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، صحاح میں موجود ہے کہ عرض کی میں نے حضور سے پوچھا، حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں آیا تھا؟ فرمایا ہاں عائشہ، جب تیری قوم نے طائف کے بازاروں میں مجھے پتھر مارے تھے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ صحابہ کے خیال میں احد کے دن سے سخت حضور کی زندگی میں شاید کوئی دن نہیں تھا، چونکہ انہوں نے دیکھا کہ 70 صحابہ کی لاشیں پڑی ہیں، حضور علیہ السلام کی چشمان رحمت میں آنسو ہیں، سر انور پہ سفید رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اور بار بار حضور کہتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی بات سناؤ، میرے چچا کی سناؤ، اس کا کیا حال ہے؟ جبکہ حضرت امیر حمزہ کے کان بھی کاٹ دیے گئے تھے، ناک بھی کاٹ دی گئی تھی، آنکھوں میں نیزے چبھو دیے گئے تھے، اعضائے بطنیاں کاٹ کے ہار پرویا گیا تھا، دردناک صورتحال ہے۔ تو صحابہ کا خیال یہ تھا کہ احد سے دن سخت دن زندگی میں نہیں آیا ہوگا، لیکن فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں مجھے پتھر مارے گئے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ اللہ کے محبوب ان کے 3 سرداروں کے پاس حق کا پیغام لے کر گئے۔ جب مکے والوں نے حضور کی دعوت کو مسترد کر دیا تو حضور مسلسل سفر کاٹتے ہوئے طائف کے سنگلاخ پہاڑوں میں گئے اور جا کے ان کو دین کی دعوت دی، انہوں نے مسترد کر دی۔ اللہ کے محبوب نے ایک بات کہی کہ جو میں نے کہا سو کہا، اگر تمہیں قبول ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں قبول ہے تو کوئی بات نہیں، میں واپس جا رہا ہوں، میری دعوت قبول کر لو تو خیر کی دعوت ہے، میں تمہارے بھلے کے لیے اتنا سفر کاٹ کے آیا ہوں، لیکن اگر تم نہیں کرتے، یہ سودا نہیں لینا چاہتے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، اوباش لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے، اور آقا کریم جب واپس پلٹے تو وہ حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے، حضور ایک پاؤں اٹھاتے تو دوسرے پاؤں پہ مارتے، شدت درد اور احساس کرب سے حضور نیچے بیٹھ جاتے تو ان کے گھنڈے آگے بڑھتے اور کندھوں سے پکڑ کے حضور کو اٹھاتے اور سنگ باری کرتے، نالین خون سے بھر گئیں۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ملک الجبال آتے ہیں، پہاڑوں کا جو فرشتہ ہے وہ عرض گزار ہوتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے فرستادہ ہوں اور اللہ نے مجھے ملک الجبال بنایا ہے، اگر آپ کہیں تو ان پہاڑوں کو آپس میں جوڑ دوں اور جنہوں نے آپ کو دکھ دیے وہ درمیان میں پیس دیے جائیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کیا کہا، مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے، مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع۔ ہم تو کہتے ہیں کہ آج تقریر کی ہے تو آج اس کا صلہ مجھے ابھی مل جائے، کبھی اگلی صدیوں پہ چھوڑنا پڑتا ہے، اگلی نسلوں پہ چھوڑنا پڑتا ہے، تو مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ سخت رویوں کے باوجود حضور نے دکھ جھیلے، تکلیفیں گوارا کی، لیکن پیغام حق کا بلاغ کیا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ طائف کے بازاروں میں پتھر سہے، تکلیفیں گوارا کی، اجریاں ڈالی گئیں، گڑھے کھودے گئے، مصیبتیں سہی، مصائب گوارا کیے، مشقتیں گوارا کی، نازک بدن کے اوپر کیسے کیسے ظلم، جور اور جبر نہیں ہوئے، لیکن میں نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، اتنی مشقت سے تمہیں دین دیا، لیکن میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک بات طلب کرتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے تم نے محبت کرنی ہے، ان سے مودت سے پیش آنا ہے، میرے اہل بیت سے تم نے پیار کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگا تو اہل بیت سے محبت بھی نہ مانگی جاتی؟ محبت بھی تو ایک صلہ ہوتا ہے، محبت بھی تو ستائش بھی تو صلے کا ایک رنگ ہوتا ہے، تو جب کوئی طلب نہیں کیا تو اہل بیت کی محبت بھی نہ مانگی جاتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل بیت کی جو محبت مانگی گئی ہے وہ نہ نبی کی ضرورت تھی، نہ اہل بیت کی ضرورت تھی، وہ امت کی ضرورت تھی، کہ اگر تم میرے اہل بیت سے جڑ جاتے ہو تو تمہارے اپنے دین کی حفاظت ہوگی، تمہارے اپنے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، آقا کریم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، انا تارکن فیکم الثقلین، اے لوگوں میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جن کو اللہ کے رسول بھی بھاری کہہ رہے ہیں، وہ کتنی باری ہوں گی؟
میں تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا. یہاں تو کوئی 2 مرلے کی دکان بنائے اور اس پہ محنت کرے تو وہ اس کو یوں چھوڑ کے نہیں جاتا، اس کے لیے اپنا جانشین پیدا کرتا ہے، اس کے لیے SOPs بناتا ہے کہ بعد میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے. تو حضور نے جو دین دیا اور جس دین کو اسٹیبل کرنے کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پتھر کھائے، تکلیفیں سہی، تو کیا حضور یوں ہی چھوڑ کے چلے جاتے؟ فرمایا میں تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا، انا تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب، فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب، فخذوا بکتاب اللہ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، واستمسکوا بہ، اور اس کو اچھی طرح سے اس کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر لو، جڑ جاؤ اس کتاب کے ساتھ. فیہ الہدی والنور، اس میں روشنی ہے، اس کتاب میں اجالے ہیں، اس کتاب سے جڑنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوگا. یہ ہدایت کا سر چشمہ ہے، یہ روشنیوں کا منبع ہے، یہ اجالوں کی نقیب ہے کتاب. گر تو می خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اقبال نے کہا تھا اگر تو مومن بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر تیرا ایک دن بھی نہیں گزر سکتا. آج ہماری زندگی قرآن کے بغیر گزر رہی ہے. آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ دنیا میں ہم پیچھے رہ گئے، تو ہم نے کیا ہے کہ ہمیں اس کا صلہ نہیں ملا. میں کوئی تنقید نہیں، لیکن میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ بھی اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ آج کے دن کے اندر ہم نے کتنا قرآن پڑھا ہے؟ رمضان المبارک میں کیا ہم نے قرآن مجید ختم کیا؟ رمضان المبارک کو گزرے ہوئے 4 ماہ بیت گئے، کیا ہم نے کوئی ایک قرآن بھی ختم کیا ان 4 مہینوں کے اندر؟ ہم نے تو عمل دور کی بات ہے، ہم نے تو اس کی ریڈنگ بھی نہیں کی، اس کو پڑھا بھی نہیں ہے. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، اور آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیں. ہم میں سے کسی کی عمر 50 سال ہے، کسی کی عمر 60 سال ہے، کسی کی اس سے زیادہ ہے، کسی کی کم. تو 12-15 سال میں تو انسان اچھی طرح سمجھدار ہو جاتا ہے، پڑھنا لکھنا بھی سیکھ جاتا ہے. تو سال میں صرف سیرت کی ایک کتاب ہم پڑھیں، ایک سال میں، پورے سال میں صرف ایک کتاب ہم پڑھیں، تو اگر میری عمر 50 سال ہے تو مجھے کم از کم 35 سے 40 کتابیں سیرت کے موضوع پہ پڑھی ہوئی ہونی چاہیے. آپ میں سے کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال، تو میں اگر غور کروں، آپ اگر غور کریں، تو اس پورے سال میں ہم نے سیرت کی کوئی ایک کتاب بھی پڑھی؟ گزشتہ سال کو کتاب پڑھی؟ اس سے گزشتہ سال شاید ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں جنہوں نے پوری زندگی کے اندر بھی حضور کی سیرت کی مکمل ایک کتاب بھی نہیں پڑھی ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کا آخری پیغام جو حضور کی وساطت سے ہمیں ملا ہے، قرآن مجید، اس کو مفاہیم سمیت پڑھا ہو؟ اور آج ہم دنیا کے اوپر کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اوپر مغلوب کیوں ہو گئے. تو وہ ایک صاحب تھے، وہ آئے کسی مولانا صاحب کے پاس یا پیر صاحب کے پاس اور کہا دعا کیجئے میری بورڈ میں پہلی پوزیشن آ جائے. تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ اس بچے نے کوئی خاص محنت کی ہے، اس لیے پہلی پوزیشن کی آرزو کر رہا ہے. تو کہا کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے پیپر دیے ہوں گے. اس نے کہا پیپر تو میں نے دیے ہی نہیں. کہا کیا بول رہے ہو؟ کہا پیپر تو میں نے دیے ہی نہیں. تو کہا پھر آپ اپنے آپ کو پاگل سمجھتے ہیں یا مجھے پاگل سمجھتے ہیں؟ آپ نے پیپر دیے ہوتے، محنت کی ہوتی، رات جگہ کاٹے ہوتے، پھر آپ مجھ سے دعا کرواتے. آپ نے پیپر تک نہیں دیے اور آپ کہتے ہیں کہ میری فرسٹ پوزیشن آ جائے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ہوم ورک مکمل کرو، کام کرو، پھر نتیجہ نہ ملے تو پھر بات کرنا. اس امت نے دنیا پر غالب آنے کے لیے کیا ہے کہ آج وہ کہتی ہے کہ دنیا پہ ہم پیچھے رہ گئے. میں اپنا جواب دینا ہے، میں اپنے آپ سے سوال کروں اور آپ اپنے آپ سے سوال کرو. یہاں 2 سے 3 ہزار یا 4 ہزار یا جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے بہت کم لوگ ہوں گے جو اس پر یہ کہہ سکیں گے کہ میرا بھی ہوم ورک ہے. لیکن ہم زیادہ لوگ، 95% شاید لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اس پورے سال کے اندر ایک بھی سیرت کی کتاب نہیں پڑھی. پورا سال گزر گیا، ایک بار بھی قرآن مکمل نہیں پڑھا. تو پھر ہم کس ورتے پہ، کس بل بوتے پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دنیا کے اوپر جو ہے وہ پیچھے رہ گئے؟ اقبال نے جو جواب شکوہ کے اندر بات کی
کہ شور ہے کہ دنیا سے مسلمان ہو گئے نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلم تھے بھی کہیں موجود، وضع میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا۔ شکوہ تو انسان کرتا ہے، شکوے میں تو آپ نے، اقبال نے جو لہجہ اختیار کیا آپ جانتے ہیں، فتویٰ بھی متوجہ ہوا اور وہ شکوہ کیا رب سے، لیکن وہ ایک انداز تھا اقبال کا، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، یہ شکوہ ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ بہت سخت لہجہ ہو گیا، تلخ ہو گیا لہجہ، لیکن جب اس کا جواب آیا تو سنیو، لفظ وہی ہیں، صرف صیغہ بدلتا، اب آواز ادھر سے آ رہی ہے۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مستے مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہماری پستی، ذلت، زبوں حالی، نکبت، رسوائی کا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میں تمہیں بھاری چیز دے کے جا رہا ہوں، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، اس کے ساتھ تمسک اختیار کر لینا، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ، لفظ سنیے، اس کتاب کو اچھی طرح پکڑ لو، تھام لو، فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، بلکہ فرمایا اگر اس کتاب سے جڑ جاؤ لن تدلوا بعدی ابدا، تم میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہم نے قرآن کو تھاما ہی نہیں، ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، ہم تو اپنی خواہشات کے غلام ہو گئے۔ تو فرمایا میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اور پھر اس کے بعد فرمایا واہل بیتی، اور دوسری چیز میں جو تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ میرے اہل بیت نبوت ہیں، میرے اہل بیت۔ اور 3 مرتبہ اللہ کے محبوب نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت زید بن ارقم سے مروی، حضور نے 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے حوالے سے اللہ سے ڈراتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے حوالے سے کوتاہی کا ارتکاب نہ کرنا، میرے اہل بیت کے حوالے سے کسی کوتاہی کے مرتکب نہ ہونا۔ 3 مرتبہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اللہ اکبر۔ عالی مرتبت سامعین، سوال پیدا ہوتا ہے کیا قرآن ہماری ضرورتوں کا کفیل نہیں تھا، ہمارے دکھوں کا مداوا نہیں تھا، ہمارے امراض کا علاج نہیں تھا، ہمارے دکھوں کی شفا نہیں تھی، تو پھر اہل بیت کے ساتھ جڑنے کی تلقین کیوں کیا گئی جب قرآن ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو قرآن سے مجھے وہ بھی مل جاتی ہے۔ جب ہر دکھ کا مداوا قرآن میں ہے، ہر شے قرآن کے دامن میں موجود ہے، تو پھر کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ اہل بیت کے دامن کو بھی تھاما جائے؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک مرید کو صندوق دیا، کہا اس کو سر پہ اٹھاؤ اور لے جاؤ اور دریائے دجلہ میں پھینکاؤ، اور سنو اس کو کھول کر نہیں دیکھنا اس کے اندر کیا ہے۔ اس نے صندوق اٹھایا اور دجلہ کنارے پہنچا، جب پھینکنے لگا تو کیا دیکھا کہ پانی پھٹ گیا ہے اور اس نے راستہ دے دیا ہے۔ صندوق پھینک دیا، واپس پلٹا اور شیخ سے کہا حضرت میری آنکھیں اگر یہ منظر نہ دیکھتی تو میں کبھی سوال بھی نہ کرتا، اب مجھے بتائیے اس صندوق میں کیا تھا کہ پانی نے بھی راہیں دے دی، اور اگر وہ کوئی اتنی ہی متبرک شے تھی تو آپ نے پھینکوا کیوں دی؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ شیخ نے فرمایا کہ بیٹا تم نے منظر ایسا دیکھا ہے، اگر بیان نہیں کروں گا تمہیں قرار نہیں ملے گا۔ سنو، میں نے 12 سال کی محنت شاقہ سے
تصوف کے رموز و غوامض اور اسرار پر ایک کتاب لکھی. پھر 12 سال سوچتا رہا کہ اس کا کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے متصادم نہ ہو. 24 برس بیت گئے. پھر 12 سال سوچتا رہا اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں. آج 36 برس گزرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. قرآن اتنا کافی ہے، اتنا وافی ہے. تو جب قرآن ہماری ضرورتوں کو یوں پورا کرتا ہے تو پھر اہل بیت کے دامن کو تھامنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اور یہ خود حضور فرماتے ہیں کہ میں قرآن اور اہل بیت کا دامن دے کے جا رہا ہوں. تو سنیے عالی مرتبت سامعین، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے اس کی عملی مشق، ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل. اگر اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن موجود ہے، پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار موجود. کہا نہ قرآن کو چھوڑو اور نہ اہل بیت کے دامن کو چھوڑو، بلکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ہے اس میں یہ لفظ ہے وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. فرمایا قرآن اور اہل بیت آپس میں جدا بھی کبھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پہ مجھے اکٹھے آ کے ملیں گے. یعنی آپ کو اہل بیت ہوں تو قرآن سے جدا نہیں ملیں گے. اہل بیت قرآن سے جدا نہیں اور قرآن اہل بیت سے جدا نہیں. اور اگر تاریخ دیکھنی ہے تو قرآن جب سینے کے اندر تھا حسین سینے کے اوپر پل رہا تھا. اور پھر زمانے نے دیکھا کہ حسین کا سر انور کٹ گیا اور نیزے کی نوک پہ چڑھ گیا تو لوگوں نے کہا کہ سر تو وہ ہے، لیکن ذرا غور کیا تو لب ہل رہے تھے. قرآن کا سر نہیں تھا، قرآن حسین کا سر نہیں تھا، بلکہ حسین ابن علی کے لبوں پہ قرآن کا نغمہ بھی ساتھ ساتھ جاری.